ارے انبیاء علیہ السلام کا شیوا تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ نبی جیسے ذیل القدر ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ احباق ان کو کہا، جھوٹا کہا۔ جواب میں ہم جیسا کوئی ہوتا کہہ رہے تم احمق، تمہارا باپ احمق، لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کے آیا۔ یہ جواب دے رہا پیغمبر، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا۔ فرمایا کہ ہم لنراک فی ضلالۃ، ہم تو تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا خیال تم انتہائی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نبی کا جواب یہ کہ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، اللہ اکبر، شہزادے شاہی خاندان کے فرد ہیں، لیکن اللہ نے دین کی طلب دی تھی، آگ لگی ہوئی تھی سینے میں دین کی بات پہنچانے کی، تو لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے آدمی کے، بدعات اور شرک کے خلاف جہاد کیا تو ایسے آدمی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ استغفر اللہ، اندازہ لگائیے، اتنا بڑا عالم جلیل الشان، اور صرف عالم ہی نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کے فرد ہیں، شہزادے ہیں۔ یہ جملہ انہیں مولز گالی کو ہے، کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنا غصہ نکالتا اس کے اوپر، وہ نہ نکالتا تو اس کے حوالی موالی اس کی ٹکا بوٹی کا ڈالتا، لیکن یہ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے گالی کا، یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، یہ ہے پیغمبرانہ سیرت، کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں دیا جا رہا کہ جائے کہ ابتدا میں انسان گالی کسی کو دے، ابتدا میں برا کہے، یہ ہے نصیحت۔ تو اب دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو پہلی ملاقات ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور کو پہچانتے بھی نہیں تھے، پہلی ملاقات، اور پہلی ملاقات میں چلتے وقت نصیحت مانگی، کیا نصیحت؟ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی کو برا مت کہو، کسی کو گالی مت۔ چنانچہ وہ صحابی بھی پھر صحابی تھے، کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ نصیحت فرما دی، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، میں نے یہ نصیحت ایسے پلے باندھی کہ اس کے بعد کسی کو بھی کبھی برا نہیں کہا، آدمی تو درکنار، کہتے ہیں کہ میں نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی برا نہیں کہا، اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما دی تھی، لہذا اونٹ اور بکری کے لیے بھی کوئی ثقیل کلمہ زبان سے نہیں نکلا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کہ جب کہا کہ نصیحت کیجئے تو جو جملہ فرما دیا پھر وہ نقش ہو گیا دل پر، ساری زندگی کا دستور العمل بن گیا کہ اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا غلط نہ چلے۔